اللہ ہیں جن کے زیر نگرانی زوم 2 کے پروگرام طے ہوا کرتے ہیں۔ پروگرام کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی، پھر اس کے بعد 2 اہم عناوین پر معزز علماء اکرام کے خطابات ہوں گے۔ پہلا خطاب فضیلت الشیخ مولانا فضل الرحمن مومن جامعی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ دوسرا خطاب فضیلت الشیخ مولانا عبدالرزاق صاحب جامعی حبلی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا، ہدیہ تشکر ہوگا، پھر آپ تمام کے لیے ضیافت کا انتظام ہوگا۔ میں تمام مرد و خواتین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ 2 اہم عناوین پر معزز علماء کرام کے زبانی خطابات سننے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سکون و اطمینان کے ساتھ پروگرام کے حصہ بنے رہیں۔ میں بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میں حافظ احمد صفی بن فضیلت الشیخ حافظ محمد اسماعیل صاحب جامعی حفظہ اللہ جو آپ کے فرزند ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ حافظ احمد صفی نے بڑے ہی پیارے انداز میں آپ تمام کے سامنے تلاوت قرآن مجید کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حافظ احمد صفی کے آواز میں اللہ تعالیٰ اور برکت دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی قرآن مجید انہیں پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، اب میں بلا تاخیر خطابات آپ کے سامنے جو ہونے والے ہیں اس کا اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
پہلا خطاب ہوگا آج کے اس پروگرام کے میزبان مقرر فضیلت الشیخ مولانا فضل الرحمن مومن جامعی حفظ اللہ کا۔ شیخ محترم کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے، جس گھرانے کے بے شمار علماء کرام قوم و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دینی اور دنیوی علوم میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ شیخ محترم کی ابتدائی تعلیم جنوبی ہند کی مشہور معروف درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہوئی۔ جماعت صوبہ تک آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد ملک کی مشہور و معروف درسگاہ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرود سے عالمیت و فضیلت کی تعلیم حاصل کی۔ فراغت کے بعد شیخ محترم نے دنیائی علوم سے جڑے رہے۔ آپ نے اردو میڈیم سے ڈپلومہ ان ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کی اور اس میں ممتاز نمرات سے کامیابی حاصل کی۔ اب فی الوقت الحمدللہ مسجد جعفر نزد سپنا بیکری میں 2011 سے بحیثیت امام و خطیب ہیں اور انڈین اسلامک اسکول میں 2012 سے بحیثیت مدرس خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شہر اور بیرون شہر کی مساجد و مدارس میں آپ کے دروس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ان خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کی میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ جگہ بنائے۔ اب میں شیخ محترم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان مصائب کیوں آتے ہیں اور ہم مصائب کو کیسے دور کریں اس عنوان پر روشن ڈالیں۔ فضیلت الشیخ اکرام الدین عمری حفظ اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ آج کے اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد اسماعیل جالوادی جامعی حفظ اللہ اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز حاضرین، خواتین ملت، آج کے اس اجلاس میں جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، آج کے اس اجلاس کا عنوان ہے کہ مصائب کیوں آتے ہیں اور مصائب کو ہم کیسے دور کریں۔ تمہیداً میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ انسان کی زندگی یکساں نہیں رہتی، انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی تو انسان کی زندگی میں کبھی مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں بیماریوں کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہیں، تو کبھی مال کے نقصان کے ذریعے سے اس کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہیں، تو کبھی یہ پریشانیاں، کبھی یہ مصیبتیں، آفتیں، بلائیں بچوں کی نافرمانی کی شکل میں آتی ہیں، اور کبھی یہی مصیبتیں ظالم حکمرانوں کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہیں۔ محترم حضرات، مصائب ہمارے اوپر کیوں آتے ہیں، ایک سوال ہے۔ مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر بتا دیا کہ یہ مصائب جو ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر جو آتے ہیں،
ان کی سب سے اصل وجہ یہ ہے، ان کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے کرتوت ہیں۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ مجموعی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کیا، 4 بڑے کرتوت اگر ہم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انسانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ وہ 4 بڑے کرتوت آپ لوگوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے معصیت الہی۔ معصیت الہی، معصیت الہی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ انسان پریشانی میں، مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے، بلائیں، آفتیں اس انسان کے اوپر آنے لگتی ہیں۔ یہ سب سے پہلی وجہ اور بڑی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر، لوگوں کے اوپر مصیبتیں، آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ موٹی موٹی مثالوں کے ذریعے سے ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی مثال لیں ہم ابلیس کی۔ یہ کون تھا ابلیس؟ شیطان کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا۔ ابلیس کا کام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سمیت ابلیس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ فسجدوا، تمام کے تمام نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ کی بات کو نہیں مانی، تو ایسی صورت میں وہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا، پریشانی میں آ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسری مثال لیں ہم، موٹی مثال لیں۔ موٹی مثال کے ذریعے سے ہم بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا تھا، اور بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا تھا، کہا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اے آدم علیہ السلام، آپ اپنی محترمہ کے ساتھ، آپ اپنی بیوی کے ساتھ، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک شرط لگا دی، حکم دیا، کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ دونوں گئے، پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ ان دونوں دلیلوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ہی بڑا مقرب کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کتنا بڑا نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت میں، پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو انسانوں کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے حالات دیکھیں، ہم اپنے دامنوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبانوں کو ٹٹولیں،
ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ کہ اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ ہم کتنے نماز کے پابند ہیں، ہم کتنے نماز کے پابند ہیں، کتنے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹا دے گا۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے، نماز ادا نہیں کریں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو پریشانیاں ہمارے اوپر آنی ہیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آنی ہیں، یہ بلائیں آفتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر حکم دیا کہ اسراف سے بچو۔ اسراف مانا فضول خرچی سے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگوں کھاؤ پیو ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو، بیکار میں اپنے پیسوں کو مت اڑاؤ۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، پیسہ اڑانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور جو بچا کر رکھتا ہے فضول خرچی نہیں کرتا اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے سورے میں بیان فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حالات حاضرہ میں دیکھیں، غور کریں، ہمارے مسلمانوں کی جو شادیاں ہو رہی ہیں ان شادیوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، ان شادیوں کے اندر اپنا کتنا مال لٹاتے ہیں، کتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، بیکار میں ہم اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کی حد بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ فضول خرچی سے بچو۔ ہمارے نکاحوں کے اندر ہم فضول خرچی کرتے ہیں، بیکار میں پیسہ اڑا دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ سب سے بڑا برکت والا نکاح تو وہ ہے جس نکاح کے اندر کم خرچ کیا جائے، جس نکاح میں کم خرچ کیا جائے وہ نکاح سب سے بڑا برکت والا نکاح ہے۔ بعض مقامات پر دیکھنے میں آیا کہ نکاح کے وقت میں دلہا اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کے صرف پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے تو کیا؟ جب فضول خرچی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، انسانوں کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ یہ سب سے پہلی بڑی وجہ ہے معصیت الہی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اوپر مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ دوسری وجہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ معصیت الرسل، دوسری بڑی وجہ معصیت الرسل۔ معصیت الرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ نبیوں کی نافرمانی کرنا، نبی کی نافرمانی کرنا بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، انسان مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ موٹی موٹی مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ کیوں ڈبو دیا؟ کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام، بادشاہ نے اور اس کی قوم والوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی فرما برداری نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا، ختم کر دیا، مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ دنیا کے اندر 2 پاورفل قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی طاقت سے نوازا تھا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی، اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھروں کو پھوڑا کرتے تھے، تراشا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنًا، پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر یہ لوگ بڑے بڑے مکانات اور بنگلے بنایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی۔ ان دونوں قوموں نے، قوم عاد اور قوم سمود نے
نبی کی نافرمانی کی، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو مصیبت کے اندر گرفتار کیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے سمود کو ایک خطرناک آواز کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ وہ قوم جو بڑی طاقتور تھی، وہ قوم جو بڑی پاورفل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایک خطرناک آواز کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز اور تند آندھی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، مصیبت میں مبتلا کیا۔ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بار ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کی نافرمانی جو بھی کرتا ہے، نبی کی نافرمانی جو بھی کرتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ مثال دیکھیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، وہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس آدمی نے فخر اور تکبر سے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ وہ آدمی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، پریشانیاں اس کے اوپر آ گئی نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ آدمی جب تک زندہ تھا اپنے سیدھے ہاتھ کو کبھی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ نبی کی نافرمانی کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ ہم دیکھیں اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کہاں تک نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہاں تک نبی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں بیان فرمایا، کہا لوگوں کو ابھارا، ترغیب دی، کہا کہ لوگوں جمعہ کے دن امام صاحب کے، خطیب صاحب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجدیں فل ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہمیں مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ کہاں آ رہے ہیں؟ نبی کی بات کہاں مان رہے ہیں؟ تو جب نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں تو ایسی صورت میں پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ نشاور چیزوں سے بچو، کہاں بچ رہے ہیں؟ فخر سے کھا رہے ہیں، فخر سے ہم سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں، فخر سے ہم شراب کا، گٹکوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کھانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ جب فخر سے یہ تمام چیزیں ہم کھا رہے ہیں اور نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبتیں کیسے نازل نہیں کرے گا؟ انسان مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جائے گا اگر انسان نبی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ دو بڑے وجوہات، اللہ کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی، یہ دو بڑے وجوہات۔ تیسری وجہ، مصیبتیں ہمارے اوپر جس چیز کی وجہ سے آتی ہیں، تیسری وجہ ہے زبان کا غلط استعمال کرنا۔ زبان کا غلط استعمال کرنا یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو انسان مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آزما کر دیکھیں، زبان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو گالی دینا، زبان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اگر انسان زبان کا غلط استعمال کر لیتا ہے تو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں دنیا کے اندر ہی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان سے متعلق، زبان کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے یہ زبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو فإن الأعضاء تكفر اللسان، پورے کے پورے جسم کے اعضاء، پارٹس آف دا باڈی، پورے کے پورے جسم کے اعضاء۔ کہ اے لوگوں سن لو، زبان اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے زبان کہ اگر کوئی مجھے دنیا کے اندر دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، ایک زبان کی حفاظت کی گارنٹی، ایک شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی اگر دیتا ہے تو ازمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنا بڑا وعدہ نبی کا زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے۔ اگر انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ سے انسان منافق ہو جاتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ پریشانیاں، مصیبتیں انسان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ تیسری بڑی وجہ۔ اور چوتھی بڑی وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں،
چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے نہ روکنا، لوگوں کو برائیوں سے نہ روکنا، یہ چوتھی بڑی اور آخری وجہ ہے۔ یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی ذمہ دار، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھر کا بڑا سرپرست کیوں نہ ہو، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اگر ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم اپنے گھر کے اندر ہونے والے برائیوں کو نہیں روکتے ہیں، سماج میں ہونے والے برائیوں کو ہم نہیں روکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر پریشانیوں کا نزول کرتا ہے۔ دلیل کے طور پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم معروف کا حکم دو، نیکیوں کا حکم دو، ولتنہون عن المنکر، اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم برائیوں سے روکو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم برائیوں سے نہیں روکو گے، اگر تم برائیوں سے نہیں روکو گے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عقابا منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت کے اندر گرفتار کر۔ ایک بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر نظریں دوڑائیں، ہمارے حالات کیسے ہیں، حالات حاضرہ کیسے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی صحیح سے حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہم اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان رکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح سے تربیت کریں۔ ہم اپنے بچوں کو برائیوں سے روکیں، نہیں روک سک رہے ہیں آج کل ہم لوگ، کیونکہ ایک باپ ہے صوفے پہ بیٹھ کر ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کر بچے کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ نہ بچے کو ہم روک سکتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو ہم روک سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے اندر ہم ہی پہلے گرفتار ہیں۔ سرپرست حضرات، والدین حضرات اس چیز کے اندر گرفتار ہیں، ہم روک نہیں سک رہے ہیں بچوں کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آج کے موجودہ دور میں جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ موبائل ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے انسان مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو رہا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو موبائل دلا کر دے رہے ہیں، موبائل خرید کر دے رہے ہیں۔ ہمارے بچے جو انگلش میڈیموں کے اندر پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بچے چھتوں پر جا کر ریلز بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے بچے ملوث ہیں۔ وہ ریلز والدین دیکھتے ہیں، وہ ٹک ٹاکس والدین دیکھتے ہیں، وہ ویڈیوز والدین دیکھتے ہیں، لیکن والدین کے اندر، سرپرست کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روک سکیں۔ اجی یہ بچے ہمارے، یہ جو معصوم بچے ہیں، یہ بچے ہمارے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اتنا موبائلوں کے اندر علم نہیں ہے جتنا ہمارے بچوں کے پاس ہے، کیونکہ ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، اور موبائل کا بھی تعلق انگلش میڈیم سے ہی ہے۔ موبائل کا بھی تعلق انگلش میڈیم سے۔ کوئی آدمی موبائل کے اندر اردو آپشن رکھ کے موبائل استعمال نہیں کرتا، کوئی آدمی کنڑا آپشن رکھ کے کنڑا استعمال نہیں کرتا انگلش کے ذریعے سے۔ آج ہمارے بچے گوگل پر جاتے ہیں، فیس بک پر جاتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ 4 بڑے وجوہات آج کے اس اجلاس میں بتائے گئے کہ مصائب، پریشانیاں اور آفتیں ہمارے اوپر کیوں پڑتے ہیں۔ 4 بڑے وجوہات: اللہ کی نافرمانی کریں گے، پریشانیاں آئیں گی; نبی کی نافرمانی کریں گے، پریشانیاں آئیں گی; زبان کا غلط استعمال کریں گے، پریشانیاں آئیں گی; اور اگر ہم برائیوں سے نہیں روکتے ہیں تو پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں گی۔ اب آئیے، جب ہمارے اوپر پریشانیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں اگر ہمارے اوپر آ گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں، اسلامی طریقے کو ہم دیکھیں، ڈھونڈیں کہ پریشانیاں آ جاتی ہیں ہمارے اوپر۔ کوئی آدمی کاروبار کے نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی آدمی کے اوپر بیماریوں کا نزول ہو جاتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو پریشانیاں آنے کے بعد کیسے پریشانیوں کو دور کرنا؟ سب سے پہلے چیز یہ
کہ ایک عقیدہ درست کر لیں ہم اپنا، عقیدہ درست کر لیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ مصیبتوں سے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ مصیبتیں ہماری وجہ سے آئی ہمارے اوپر، اب ان مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ عقیدہ ہم اپنے اندر رکھیں پہلے، اور اس عقیدے کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنے زبان سے جب بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی، اپنی زبان سے 2 جملے ادا کریں، 2 جملے ادا کریں۔ پہلا جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کو کسی کے انتقال کی خبر پر ہم نے اس کو خاص کر دیا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنوں کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے اس وقت مومن بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ پہلے جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آئی فوری اپنی زبان سے انا للہ، اور دوسرا کلمہ جو ہمیں ادا کرنا ہے مصیبت کے وقت میں وہ یہ ہے حسبنا اللہ جی ونعم الوکیل، کیونکہ 2 بڑے نبیوں نے اس کا ذکر کیا مصیبتیں آنے پر۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کے منہ سے سب سے پہلے یہ لفظ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، افواہ ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، افواہ ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ عقیدہ درست کرتے ہوئے پریشانی کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں پریشانی سے دور نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے انا للہ اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب آئیے 3 طریقے یا 4 طریقے آپ لوگوں کو بتا کر بات ختم کروں گا کہ کیسے اپنے پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آئی پہلا طریقہ اختیار کریں دعا، کیونکہ دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کے ذریعے سے ہم اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہتھیار کے ذریعے سے ہم اپنے دشمن کو دور کر سکتے ہیں، اسی طرح سے دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کریں۔ مثالیں دیکھیں، آدم علیہ السلام مصیبت میں گرفتار ہوئے، دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ دعا کی انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، دعا کے ذریعے سے اپنی مصیبت کو ختم کی۔ اور دوسری مثال دیکھیں، یونس علیہ السلام پریشانی میں مبتلا ہوئے، کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں، وہاں پہ کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی بڑی پریشانی آتی، چھوٹی نہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیں، اذا کربہ امر، کرب کہتے ہیں بڑی پریشانی کو، ان ضاقت دنیا ہو، جب انسان کے اوپر دنیا تنگ ہو جائے، بڑی پریشانی آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی بڑی پریشانی آتی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعائیں ہیں جن دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جب بھی مصیبت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیں، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو دعا مانگ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبت کو دور کریں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، اگر مصیبت آتی ہے تو دعا کے ذریعے سے اپنے مصیبتوں کو دور کریں۔ اور دوسرا طریقہ صبر اور نماز کے ذریعے سے، مصیبت آئی صبر کریں اپنی مصیبت پر، جس طرح سے صحابہ کرام نے صبر کیا، جس طرح سے اسلاف نے صبر کیا، صبر کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں کا خاتمہ کریں۔ مثال دیکھیں، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، ایک تابعی گزرے ہیں، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا بازار کے اندر، اس وقت عورتوں کا ایک ہجوم آیا، گروپ آیا۔ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ عورتوں کے گروپ میں سے ایک عورت جو کالی کلوٹی ہے، وہ عورت
جنتی ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آپ اتنا کیسا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنی مرگی کی بیماری لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر بھی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، جب بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، جس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیماری کے تعلق سے دعا کر دیجیے تاکہ بیماری ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے عورت اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے جنت ملے تو صبر کر لے، جنت ملے گی، اور اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے عافیت ملے تو میں دعا کر دوں گا، اللہ میری دعا کو سن لے گا اور تجھے بیماری سے آزاد کر دے گا۔ اس عورت نے کہا کہ اصبر، کہ میں صبر کر لوں گی۔ پریشانی کو دور کرنے کے لیے صبر کرنا جنت کا ذریعہ، اور دوسرا نماز کے ذریعے سے اپنے پریشانی کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اپنے پریشانی کو دور کریں۔ اور تیسرا طریقہ اپنے پریشانی کو دور کرنے کا اور آخری طریقہ وہ یہ ہے کہ صدقہ کریں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ان الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر کی بلائیں ہٹ جاتی ہیں، تدفع البلاء، بلائیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پیر میں بہت دنوں سے زخم ہے، مہینوں کی گنتوں سے میرے پیر میں زخم ہے، اور میں نے بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اور بڑے بڑے حکیموں کو میں نے بتایا زخم سوکھا نہیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میرا زخم سوکھ جائے، میرا علاج ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے کہا کہ فلاں گاؤں کے اندر جاؤ، وہاں پر پانی کی قلت ہے، کنواں کھدوا دو، پانی کی قلت ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ وہ آدمی گیا، جا کر کنواں کھدوایا، پانی آیا، لوگوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ لوگوں کی تکلیف دور ہونے کے بعد چند مہینوں کے بعد وہی آدمی آ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک، آپ نے بڑا بہترین علاج بتلایا، صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور صدقے کے ذریعے سے میری پریشانی دور ہو گئی۔ محترم حضرات، آج کے اس اجلاس میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، مصائب کیوں آتے ہیں، یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہر انسان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی ناحیے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھو لوگوں، ہر آدمی کو جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی کے بعد آسانیاں آتی ہے، پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، پریشانی کے بعد آسانیاں آنی ہیں۔ تو لہٰذا صبر سے اور جو اصول بتلائے گئے ان تمام اصولوں کو یاد رکھتے ہوئے اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پریشانیاں تو پہلے آئے گی نہیں، اگر آ گئی ہیں تو ان طریقوں کے ذریعے سے جو طریقے اس اجلاس کے اندر بتلائے گئے ہیں ان طریقوں کے ذریعے سے ہم تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بتا گئے چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی حضرات پریشانی کے اندر مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم بر رحيم۔ الحمدللہ شیخ محترم نے بڑے ہی پیارے انداز میں دلائل کی روشنی میں مصائب اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں اس موضوع پر روشنی ڈالی، اور ہمیں بتایا کہ انسانی زندگی مصیبتوں کا شکار کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہم مصائب و آلام سے بچ سکتے ہیں، کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ ضرور اس بات کی ہے کہ شیخ محترم کی زبانی آپ نے ایک جامع خطاب سماعت فرمایا ہے، اس پر غور کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے شیخ محترم کے حق میں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق بخشیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے تا دم حیات دین کی خدمت لیتا رہے۔ معزز حاضرین، ہمارا دوسرا اہم خطاب ہے اس پروگرام کے مہمان مقرر فضیلت الشیخ مولانا عبدالرزاق صاحب جامعی حفظہ اللہ۔ آپ کی خدمت سے، آپ کے تعلق سے آپ کا ایک تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کرناٹک کے مشہور شہر ہبلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدر سے سن 1986 میں سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد کرناٹک کے مختلف مقامات پر امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد 10 سال سعودی عرب میں مقیم رہے۔
2 سال طائف میں اور 8 سال جدہ میں جدہ دعوت سینٹر سے منسلک رہے۔ جدہ میں اقامت کے دوران جدہ میں عزیزیہ کی مسجد ام القریٰ میں 5 سال تک خطبہ جمعہ کا خلاصہ پیش کرتے رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بلا کی تاثیر عطا کی ہے۔ ملک ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ کے بیانات و خطابات ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کئی بار آپ کی تقاریر اور بیانات سننے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ دم حیات چلتا رہے۔ اس وقت الحمدللہ آپ ایک داعی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہم سبھی کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں آپ تمام حاضرین و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم کی خطاب کو بغیر سماعت فرمائیں۔ اب میں شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع احساس ذمہ داری کا فقدان اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کیوں نہیں جواب دیے؟ تھوڑا غفلت میں پیش آیا۔ دوسرا سلام بیداری کے لیے نہیں، یہ بھی سلامتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا مالک ہے۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، جمعیت اہل حدیث گلبرگہ زون 2 کے ذمہ داران و دیگر ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم ضرور ہے۔ اگر آپ مجھے برداشت کریں گے تو، کیونکہ ایک ایسا موضوع ہے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہوتا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا ہوتا
تو آج یہ نوبت ہم کو دیکھنے میں نہ آتی، یا دوسرے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس موضوع پر ہم کو خطاب کرنے کی یا سننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ احساس کس کو کہتے ہیں۔ ایک اردو لفظ ہے، احساس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ شوز پہنے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا کنکر آ جاتا ہے، آپ کو چلنے بھی نہیں دیتا، آپ کو دوڑنے بھی نہیں دیتا، آپ بڑے بے چین ہوتے ہیں، اور اس وقت تک بے چین ہوتے ہیں جب تک کہ اپنے پیر کو شوز سے نکال کر کے اس کو باہر نکالتے نہیں، تب تک آپ بے چین رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے چمڑے میں اتنی حساسیت رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے شوز میں چلی جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے معلومات دماغ کو پہنچاتا ہے، اور دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو نکالنا پڑے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن و دماغ دیا ہے کہ انسان فوراً شوز نکالتا ہے اور اس کنکر کو نکال کر کے پھینکتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اب اس مثال سے ہم نے کیا سمجھا، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کو بہت ساری ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یا دوسرے معنی میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم سے اپنی ذمہ داریاں، ہم سے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، حرام کام ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہو جائے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہو جائے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ احساس کرتا رہے، محسوس کرتا رہے کہ آیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں کہ نہیں نبھا رہا ہوں۔ آدمی کو ہمیشہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک فردی احساس ہے، آدمی جو ہے پرسنلی ذاتی طور پر احساس کرتا رہے۔ دوسرا، اجتماعی طور پر بھی آدمی کو احساس کرتے رہنا چاہیے۔ اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ سوشل میڈیا میں بس ایسے ہی ہم لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، کبھی کبھی کچھ واقعات سمجھ میں آتے ہیں تو وہی آپ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک مضمون لکھا، مضمون یہی تھا احساس ذمہ داری کا فقدان، جو میرا موضوع ہے۔ اس کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اپنی بائک پر سوار ہو کر دہی کی پاکٹ لے کر جا رہا تھا۔ 4-5 کلو دہی کا پاکٹ تھا، وہ زمین پر گر گیا۔ اب اس آدمی کو احساس ہی نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا، وہ اپنے گھر چلا گیا، پاکٹ گر گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر چل رہے ہیں، ٹریفک زیادہ تھی، کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد پاکٹ پھٹتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب دوسری بائک آتی ہے تو اس سے پھسل کر ایک بائک گرتی ہے، 4-5 بائک والے جو ہے اس کو ٹکرا کر کے گرتے ہیں اور سارے کے سارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کو تو احساس نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا، وہ تو اپنے گھر پہنچ گیا کہ میرے پیچھے دہی رکھی ہوئی ہے، دہی کا پاکٹ رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ پاکٹ گر گئی تھی تو کم سے کم آنے جانے والے اس پاکٹ کو نکال دیتے، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا کہ راستے چلتے ہوئے اگر کوئی کانچ گر جاتی ہے، موز کا چھلکا گر جاتا ہے، یا کوئی پتھر گرتا ہے، یا کوئی آئل تیل وغیرہ گر جاتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہم کو راستے میں نظر آ جائے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہٹا دیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔
ہماری اپنی زندگیوں میں اس طرح کے اجتماعی معاملات بھی آتے ہیں، ہم کو احساس پیدا کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ان دونوں چیزوں کا فقدان ہمارے اندر موجود ہے۔ نہ ہم انفرادی طور پر اپنے اندر احساس پیدا کر رہے ہیں اور نہ اجتماعی طور پر ہم احساس پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، کیونکہ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے اندر احساس ہوتا ہے، اور جن کے اندر احساس نہیں ہوتا وہ قومیں مر جاتی ہیں، وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ہم احساس پیدا کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر کے سن لو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا حساب و کتاب ہم سے لے گا، ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ کیسے پوچھے جائیں گے؟ والامام الذی علی الناس والامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، اگر کوئی حکمران ہے، اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے کسی قوم کا، کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، یا کسی معاشرے کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل خانہ کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا۔ اور تیسرے نمبر پر والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عورت سے اس کے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اللہ تعالی سوال کرے گا۔ وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ، اور ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں دھیان سے سنو، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں ہم کو 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حکمران ہو، امیر ہو، ذمہ دار ہو کسی قوم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا۔ ایک مرد سے بھی سوال کرے گا اس کے اہل خانہ کے بارے میں، ایک عورت سے بھی سوال کیا جائے گا اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں، اور ایک نوکر سے بھی، ایک خادم سے بھی سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ یعنی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر ڈال دی ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنے ذمہ داری کو سنبھالے۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے تو تب جا کر کے انشاءاللہ امن ہوگا، شانتی ہوگی، پریشانیاں کم ہو جائیں گی، اور جتنے معاملات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دور ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ احساس ذمہ داری جو ہے ہر آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو سستی کرتے ہیں، کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، سب کچھ جان کر بھی کچھ لوگ سستی کرتے ہیں، کچھ لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن آئیے مختصراً کچھ باتیں
کچھ ذمہ داری جو شوہر کی بیوی کے ہے اس پر بات کرتے ہوئے اصل ذمہ داری پر ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو کھلے طور پر اعلان کر دیا، واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کام کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج نہ بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے اور نہ برائی سے روکا جا رہا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کام کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، سستی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا جان لے، کیونکہ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کے کسی گھر کے سامنے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کسی پارک میں بیٹھ کر ہنستا ہوتا تو ہم لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ پاگل ہے۔ ہم لوگ اس کو کیا کہتے؟ پاگل ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی خوب کھلکھلا کر کے ہنس رہا ہے تو ہم لوگ اس کو اشارہ کرتے ہیں، مجھے بھی بھیج، تو پاگل ہے، میں بھی پاگل بننا چاہتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے، بلکہ وہ برائی خود اپنانا چاہتے ہیں۔ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے، برائی کو زبان سے روکا جائے، دل میں برا جانا جائے۔ آج ہماری جو نئی نسل ہے ان کے اندر احساس ذمہ داری ہے ہی نہیں، کسی کو احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم مرد کی بات کرتے ہیں تو مرد کو بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، گھر کے اندر نان و نفقے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، اگر بیوی کے اندر خرابی ہے تو کیسے دور کرنا چاہیے، اپنے اندر خرابی ہے تو اپنے اندر کیسی بھلائیوں کو لانا ہے اور اپنے اندر کی برائیوں کو کیسے دور کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس کی کلاس بھی لینا نہیں چاہتا، سیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس تعلق سے کوئی بھی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا ہے۔ بچے بگڑ رہے ہیں، بگڑنے دو، بیٹی جا رہی ہے، جانے دو، بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، ہونے دو، یعنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے آدمی کے اندر۔ اچھا، بنیادی وجہ آج جو سمجھ میں آتی ہے اولاد کے بگڑنے کی وہ یہ ہے، آج ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے، آج ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہماری کمائی حلال کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی امید ہے ہماری اولاد ہماری فرمانبردار بنے گی، اطاعت گزار بنے گی، ورنہ ہماری اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو جاننا ہے، غور کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کتنے ایسے افراد ہوں گے، آپ کسی عالم سے یہ لے کر کے بیٹھے ہوں گے کہ مولانا میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ نصیحت کریں، میری بیٹی کے اندر میں نافرمانی دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سمجھائیں، میں ذمہ دار ہوں گھر کا، میری اولاد مجھے مان نہیں رہی ہے، میرے بھائیوں سے میرے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، میرے بہنیں جو ہے میری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اپنے گھر کا، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ کبھی آپ نے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اب رہا مسئلہ جب مردوں کا یہ حال ہے تو عورتوں کا مت پوچھیے، وہاں تو پورا کا پورا خلل ہے عورتوں کے اندر، وہاں ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔
بیٹا پڑھتا ہے پڑھنے دو، بیٹی پڑھتی ہے پڑھنے دو، یہاں تک کہ آج کل ماؤں کا یہ حال ہے کہ بیٹی جتنے گناہ کرتی ہے ماں اس پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور آج حالات ایسے بدتر ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے کے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار باپ ہے، اس کی ذمہ دار ماں ہے، اس کی ذمہ دار گھر والے ہیں، بھائی ہے، خاندان والے ہیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، پہلے تو تربیت نہیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ آتا ہے تو لوگ آتے ہیں مولوی کے پاس، مولانا بیٹی تھوڑا بگڑ گئی ہے، دعا کرو۔ اگر مولویوں کی دعاؤں سے سب ٹھیک ہو جاتا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا ہم ضرور کرتے ہیں، علماء ضرور دعا کرتے ہیں، قوم و ملت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ذمہ داری آپ کو دی ہے، اور ذرا ان سے جا کر کے پوچھے جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، آپ اس کا جو ہے اس کی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے گھروں میں اولاد نہیں وہ رات دن دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اولاد دے، اولاد دے۔ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، چاہے آپ خاندان کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ مدرسے کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ زون کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ ضلعی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ صوبائی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ مرکزی جمعیت کے ذمہ دار ہیں۔ ذمہ داری ہی ہوتی ہے، آدمی بھاگ نہیں سکتا، اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ اور اگر ہم ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس ہوگی۔ اپنی مسئولیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ لیکن آئیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 5 حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو پیش کرنے کے بعد 10 باتیں ان حدیثوں سے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ ذمہ داری کا احساس کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ چیزیں ذمہ داروں کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الامارہ، لا تسأل الامارہ، عہدہ اور منصب طلب مت کرو۔ پوری توجہ کے ساتھ حدیثوں کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الامارہ، عہدہ اور منصب طلب مت کرو، مجھے ذمہ دار کرو۔ اگر تم کو دے دیا جائے عہدہ اور منصب تمہاری طلب کی وجہ سے تو تم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تم کو بغیر طلب کے عہدہ ملتا ہے قبول کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ 2 باتیں سمجھیں آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ طلب کرتے ہیں دے دیا جاتا ہے، عہدہ تو مل جائے گا، اللہ کی مدد نکل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو آپ کے تقوی، آپ کے پرہیزگاری، آپ کے کام کاج کو، آپ کی ساری چیزوں کو دیکھ کر جماعت کے افراد آپ کو ایک ذمہ داری دیتے ہیں، ضرور قبول کیجیے۔ اگر آپ اس قابل ہیں تو ضرور قبول کیجیے، کیونکہ بغیر مانگے کے جو عہدہ قبول کیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ یا دوسرے معنی میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ اپنی مرضی سے عہدہ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، اور جو لوگ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، عزت چاہیے یا ذلت چاہیے، لیکن کوئی بھی ذلیل ہونا نہیں چاہتا، عزت جو ہے چاہتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہدے کی کبھی خواہش مت کرو، بلکہ اگر دے دی جائے تو قبول کر لو، لیکن اپنی مرضی سے مت جاؤ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی عامل بنا دیجئے، مجھے کوئی ذمہ داری دے دیجئے، مجھے کوئی ذمہ داری دے دیجئے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر مارا،
میرے کندھے پر مارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر انک ضعیف، تم کمزور ہو، تم کمزور ہو، تم عہدے کو نہیں سنبھال سکتے، تمہارے اندر اتنی کمزوری ہے کہ تم ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتے. کیوں؟ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، کیونکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ایک امانت ہے. ذرا غور کیجئے، ایک ایک لفظ پر نبی کے ارشادات پر غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم عامل نہیں بن سکتے، ذمہ دار نہیں بن سکتے کیونکہ تم کمزور ہو. اور یہ ذمہ داری، یہ مسئولیت ایک امانت ہے، اور اگر تم نے امانت کو صحیح نہیں نبھایا تو پھر قیامت کے دن یہ ندامت ہے. اگر آپ کے پاس سنبھالنے کی طاقت ہے تو ہی سنبھالیے ذمہ داری، اگر نہیں ہے تو بری ہو جائیے کہ میرے اندر وہ ذمہ داری سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، میں ذمہ داری سنبھال نہیں سکتا. دوسری حدیث یہ ہو گئی. تیسری حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ. یہ پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب تمہارے اندر عہدے اور منصب کی حرص پیدا ہوگی، تمہارے اندر عہدے اور منصب کی حرص پیدا ہوگی، اور یہی چیز قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت بن جائے گی. کیونکہ دودھ پلانے والی اچھی لگتی ہے، دودھ چھڑانے والی اچھی نہیں لگتی. یعنی آدمی کو اگر جب وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو بھلی لگتی ہے، وہ چیز اچھی لگتی ہے، اور جب وہ چیز اس کے ہاتھ سے جانے لگتی ہے تو اس کو وہ بری لگتی ہے. چوتھی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من وال یلی رعیت من المسلمین. یہ حدیث پوری توجہ سے سنیں. ما من وال یلی رعیت من المسلمین، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا یعنی اس کو ذمہ دار بنایا گیا، فیموت، وہ اس حالت میں مرتا ہے وہو عاش لہم، اس نے ذمہ داری کو لے کر کے خیانت کی ہوگی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے آدمی پر جنت حرام ہے. ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا گیا، ایک ذمہ دار بنایا گیا، لیکن اس نے ذمہ داری کے اندر امانت داری سے کام نہیں لیا بلکہ خیانت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ذرا سوچیں کتنے لوگ ذمہ دار ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، جو حاضر ہیں غائب ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی مسجد کی، مدرسے کی، انہوں نے خیانت کی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال نہیں ہوگا؟ بالکل سوال ہوگا. پانچویں اور آخری حدیث صحیح الجامع کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امیر عشرۃ الا یؤتی بہ یوم القیامہ مغلولہ. اگر کوئی آدمی 10 آدمیوں پر بھی امیر بنا دیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی 10 لوگوں پر بھی ذمہ دار بنایا جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہوں گے، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہوں گے، حتی یفک عنہ العدل، اگر اس نے انصاف کیا ہوگا تو اس کے ہاتھ چھوٹ جائیں گے، اور اگر اس نے ناانصافی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. یہ 5 حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں.
لیکن آئیے ان 5 حدیثوں کے تعلق سے 5 باتیں پیش کرتے ہوئے اور 5 باتیں مزید جو ذمہ داری اصل ہے اس تعلق سے کل 10 باتیں آپ کے سامنے بالکل مختصر وقت ہے اور مختصر باتیں آپ کے سامنے سرسری طور پر گناتے ہوئے چلے جاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کبھی بھی آپ عہدہ طلب نہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر طاقت ہے، میں 2 انسٹیٹیوٹ چلا سکتا ہوں، میرے 3-4 اسکول چل رہے ہیں، میرے 2-4 مدرسے چل رہے ہیں، میں فلاں جگہ وہ کام کر رہا ہوں، اگر مجھے مسجد کا ذمہ دار بھی بنا دیا جائے یا پھر مجھے کوئی عہدہ دیا جائے تو میں سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بات کبھی بھی آپ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پیٹھ خود تھپتھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بیوقوف۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے میں وہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گنہگار بندہ ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جماعت بیٹھتی ہے، ذمہ داران بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں، صوبائی جمعیت، ضلعی جمعیت یا جمعیات بیٹھ کر کے آپ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں بھئی آپ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو ضرور قبول کیجئے، اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہیں انکار کر دیجئے کہ نہیں، میرے ہاتھ سے یہ ہونے والا کام نہیں ہے، میرے کئی کمپنیاں چل رہی ہیں، میری کئی گاڑیاں ہیں، میری فلاں ہیں، اپنی مصروفیت بتا کر کے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، آپ کو اختیار۔ لیکن اگر آپ قبول کرتے ہیں اور ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ دیکھیے، عہدہ لینا، ذمہ داری نہیں سنبھالنا یہ غلط ہے۔ عہدہ لینا اچھی بات ہے، ذمہ داری نہیں سنبھالنا یہ غلط بات ہے۔ آپ عہدہ لے رہے ہیں ضرور لیجئے، لیکن ساتھ میں ذمہ داری کو بھی نبھائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمزور آدمی کو عہدہ نہ دیا جائے۔ اچھا، کمزور کون؟ ایمان میں نہیں۔ یہاں دیکھیے، غور کیجئے، ایک نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ صحابی ایمان میں کمزور ہوتا ہے کیا؟ نہیں، صحابی ایمان میں کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ حالانکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ فضیلت میں، ان کی اہمیت میں اور ان کے فضائل میں آپ جائیں گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو، عہدے کو نہیں سنبھال سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عہدہ لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقلی طور پر بھی مضبوط ہو، مالی طور پر بھی مضبوط ہو، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو۔ یہ ساری چیزیں مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس 3 چیزیں بہت ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر وہ چیز بہت زیادہ تھی، باقی تینوں چیزیں ان کے اندر کم تھی۔ ایمان میں وہ مضبوط تھے، ایمان میں ان کے اندر کوئی کمی اور بیشی نہیں تھی۔ مالی کمزوری ان کے اندر تھی، جسمانی کمزوری ان کے اندر تھی، یا دوسری تیسری چیزیں اور کمزوریاں ان کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان کو ذمہ داری دیں گے تو یہ سنبھال نہیں پائیں گے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو عہدہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی کہیں کہا جائے، علماء کو، ذمہ داران کو یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ ایک کمیٹی طے کرنا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے آدمی کو ذمہ دار بنائیں جو ذمہ داری کو صحیح نبھا سکتا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ورنہ ہم للو پنجو کو بٹھا دیں گے اور وہ پھر غلط اس کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے، کبھی بھی عہدے کی حرص نہ کریں۔ عہدے کی لالچ بہت خطرناک لالچ ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، شخصی طور پر میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عہدہ اگر کسی آدمی کو مل گیا وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو ہم نے ایسا ہی کہتے ہوئے سنا ہے، میں اگر عہدہ چھوڑ دیا یہ جماعت آگے نہیں بڑھتی۔ ہاں، خدا ہی دعویٰ، یہ جماعت آگے نہیں جاتی۔ ارے میں نہیں رہوں گا، ذمہ داری سے اگر مجھے نکال دو گے مسجد برباد ہو جائے گی۔ ارے اللہ کا گھر برباد ہوگا تمہارے، اچھا تم مر گئے تو کیا ہوگا پھر؟
ایسا نہیں ہے. جیسے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک بہت علمی بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں، اعتراض نہ کریں. کچھ لوگوں نے یہ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے، ہر جگہ جو ہے فتوحات ہوئی، اور چند سال اگر زندہ رہتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا. میں نے کہا بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات نبی کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ اس نے کہا ہاں مولانا میں سوچا ہی نہیں. دیکھو اس کا مطلب کیا ہے، لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ جلدی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں عقل پورے ٹھکانے آ جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی، اور کبھی یہ عہدے کی حرص کبھی کبھی ایسی رہتی ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، آبزرویشن کیا ہے، دو ذمہ داران ایک میٹنگ میں لڑ رہے تھے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کوئی ادھر ادھر کی پھلانگ نہیں رہا ہوں. دو آدمی مسجد میں ذمہ داران ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں، تیسرا کونے میں بیٹھ کر کے ہنس رہا ہے. وہ دو ذمہ داران جھگڑ رہے ہیں، تیسرا بیٹھ کر کے ہنس رہا ہے. جب وہ جھگڑا ختم ہو گیا ان کا، وہ جو ہنسنے والا تھا اس کے پاس گیا. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ خاموش ہو گیا، مسکرانے لگا. اس کے انداز سے، اس کے ایکٹیویٹی، اس کے جو ہے باڈی لینگویج سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا وہ دونوں کو دیکھ کر کے اس لیے ہنس رہا تھا، لڑو بیٹے، اگر تم دونوں میں سے ایک نکل جائے تو تیری جگہ میں آ جاؤں گا. دیکھا آپ نے انداز کتنا پیارا ہے اس آدمی کا. یعنی عہدے کی حرص جو ہے آدمی کے اندر ہوتی ہے. اچھا آج ہم لوگ یہ مسجدوں اور مدرسوں کو لے کر کے عہدوں پہ لڑ رہے ہیں. صحابہ اکرام کبھی علاقے کے جو ہے امیر ہوتے تھے، وہ کبھی نہیں لڑتے تھے. ہمارے سامنے دیکھیں مثالیں، ہمارے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، عثمان اور علی کی، اور پورے کی پورے صحابہ کرام جو عہدے پر تھے، ذمہ داری پر تھے، ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ روتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں عبادت کرنے کے بعد نکل جاتے تھے کہ کس کی کیا حالت ہے. ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہانڈی کے اندر جو ہے پانی ہلا رہی ہے، بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بچے سو گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے قریب گئے. کہا بچے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بھوک کی وجہ سے. کہا تم ہنڈی میں جو ہے چمچ کیوں ہلا رہی ہو؟ کہا بس میں بچوں کو بہلا رہی تھی بیٹے، کچھ کھانا پک رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جاتے ہیں بیت المال سے آٹے کی ایک بوری اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں. ان کا جو خادم تھا اسلم، وہ کہنے لگتا ہے اے امیر المومنین مجھے دیجئے، میں اس بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دنیا میں میرا بوجھ تم اٹھا لو گے، آخرت میں میرا بوجھ کیا اٹھا پاؤ گے؟ یہ ہے ذمہ داری، اس کو کہتے ہیں ذمہ دار. امیر المومنین ہے، کتنا بڑا خطاب ہے. خلیفۃ المسلمین ہے، کتنے بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن بوری کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے جا رہے ہیں. ایک مسجد میں جانا ہوا، معاف کرنا، صدر صاحب ٹوائلٹ دھو رہے تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ کتنے اچھے ذمہ دار ہیں، مسجد کے ٹوائلٹ دھو رہے ہیں. 2-4 مہینے کے بعد ان کو ذمہ داری سے ہٹا کر کے دوسرے کو صدر بنایا گیا. 5 وقتہ نمازیں پڑھتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، ٹوائلٹ بھی دھوتے تھے. 4-5 مہینے کے بعد مسجد میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے نہیں میں ذمہ دار نہیں نا ابھی. میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کم سے کم نماز پڑھنے تو مسجد آتے. بولے اب ذمہ داری نہیں ہے تو نماز کس کام کی؟ میرے بھائی اور دوستو پورے تجربے پیش کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، پورے پروف میرے پاس ہیں. قیامت کے دن اللہ کے پاس مجھے بھی جواب دینا. عہدے کی کبھی بھی حرص نہ کریں، لالچ نہ کریں. اگر آپ کو جماعت ذمہ داری دیتی ہے ضرور آپ اس کو جو ہے نبھائیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ عہدہ امانت ہے اور امانت میں کبھی خیانت نہ کریں. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ عہدے کا غلط استعمال نہ کریں. اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، صرف 1-2 باتیں. دیکھیے اگر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت اور جمعیت کے خادم ہیں، حاکم نہیں ہیں. بات کو سمجھیں. اگر آپ کو ذمہ داری دے دی گئی ہے تو آپ خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، حاکم نہیں ہیں. اور
ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ذمہ داروں کو، جو مسجد میں، مدرسوں میں، معاشرے میں اور ایک ذمہ داری ان کو بنا حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بولا تو چلنا، میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، میں جو بول دیا وہ حرف آخر ہے، جماعت کو میں نہیں مانتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ خدائی دعوے۔ میں نے شروع میں کہا ہے مجھے برداشت کرو تھوڑی دیر کے واسطے، لیکن میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہوں، ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، آپ کو ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، آپ کو برا بلا۔ مجھے آپ سے محبت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے تو اس کا استعمال صحیح کیجئے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازی ہو، 5 وقتہ نمازی ہو۔ لوگ عام طور پہ جب نمازوں کی بات آتی ہے، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، جماعت کے ذمہ دار ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ نمازوں میں کیوں نہیں رہتے، تو کہتے ہیں نہیں میں گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ مسجد میں نماز کی پابندی کیجیے، سب سے اہم ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے، 7ویں چیز یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے جمعیت جب کبھی بھی آپ کو آواز دے، آپ کو پہلے نمبر پہ رہنا ہوگا۔ جمعیت جب بھی آپ کو بلائے، اچھا جمعیت جب بھی بلائے آپ حاضر ہو جائیں۔ اچھا میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں میٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر میٹنگ میں 4 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگتے ہیں آپ کے حساب سے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا نا، کبھی کبھی آدھے گھنٹے میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور روزانہ میٹنگ ہوتی ہے جمعیت کی؟ نہیں، کتنے دنوں میں؟ مہینے میں 1 مرتبہ، 2 مہینے 3 مہینے میں 1 مرتبہ میٹنگیں ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کبھی جمعیت آپ کو آواز دے، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کو آنا پڑے گا۔ اور ہم نے اکثر ذمہ داروں کو دیکھا ہے، ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ علاقے کے حساب سے پروگرام ہوتے ہیں تو پروگرام میں ہی ذمہ دار نہیں ہوتے۔ پوچھا جاتا نہیں وہ ذرا مسئلہ تھا، ذرا ادھر جانا تھا، ذرا دیکھیے اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو بے شک آپ رک سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی ماں بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، ایک عذر ہے، آپ خود ایک بیمار ہیں، آپ کو جو ہے شرعی عذر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے آپ میٹنگ میں نہیں آئیے۔ یا اگر آپ سفر میں ہیں، کسی اہم کام کے لیے گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، تو ایسی حالت میں آپ معذور ہیں، آپ رک سکتے ہیں۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے آدمی سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی میٹنگ ہے، اگر 13 آدمی ٹرسٹ کے ہیں تو 3 آدمی آ کر کے صبح کے 11 بجے سے انتظار کر رہے ہیں، 11:30 بج گئے کوئی نہیں آیا، 12 بج گئے کوئی نہیں آیا، 12:30 ظہر کی اذان ہونے والی ہے، یہ 3 کے 3 بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آدھے گھنٹے کے بعد کوئی آ رہا ہے، یا پھر 15 منٹ کے بعد کوئی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھیے ٹائم مینجمنٹ بہت اہم اور ضروری ہے۔ 11 بجے اگر میٹنگ ہے، شارپ 11 بجے آپ کو پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ 11 بجے نہیں آ رہے ہیں، 12 بجے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 لوگوں کے 3 گھنٹے ویسٹ کر رہے ہیں آپ۔ ٹائم مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے روزہ وقت پہ سحری وقت پہ کرتے ہیں، روزہ وقت پہ کھولتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھی جاتی ہے، حج اپنے وقت پہ ہوتا ہے، ہر کام وقت پہ ہوتا ہے۔ ہم میٹنگوں میں وقت پہ کیوں نہیں آتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میٹنگوں کو اہمیت دیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی میاں بیوی کا مسئلہ آ گیا ہوگا، کوئی پارٹنرز کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، یا کوئی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ آ گیا ہوگا، یا پھر وراثت کا کوئی مسئلہ آ گیا ہوگا۔ جماعت چاہتی ہے کہ بیٹھے مسئلے کا حل نکلے، لیکن اگر ذمہ داران ہی نہیں رہیں گے تو پھر مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک موٹی مثال دے دیتا ہوں۔ سمجھیے 8:45 کو اذان ہے، 9 بجے جماعت ہونے والی ہے۔ امام صاحب اگر 9:02 پہ آتے ہیں تو ذمہ داران نہیں، پورے مصلی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولانا کہاں گئے؟ ارے مولانا کہاں گئے؟ ارے مولوی صاحب کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، اگر 9:02 تک مولوی صاحب نہیں آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک کو امام بنا کر کے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ سے کہا گیا کہ شام میں 5 بجے میٹنگ ہے، آپ 5 بجے بھی نہیں آئے، 5:30 کو بھی نہیں آئے، 6 کو بھی نہیں آئے، 6:30 کو بھی نہیں آئے، مغرب کو بھی نہیں آئے۔ اگر امام نہ ہو تو دوسرے کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ کیا کوئی ایسی شکل ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ نہیں آئیں گے تو کسی اور کو ذمہ دار بنا کر کے میٹنگ کر لی جائے؟ ہے کوئی شکل؟ ارے بولو جی، ہے کوئی شکل؟ ہے نہیں ہے۔ امام کی غیر موجودگی میں دوسرے کو امام بنایا جا سکتا ہے، ذمہ دار کی غیر موجودگی میں کسی کو پکڑ کر کے بھیا تو آ، فلاں نہیں آ تو آ جا، فلاں نہیں آ تو آ جا، ذمہ دار ہاں چلو میٹنگ کرو، فلاں آدمی بیٹھ گئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت نے، عوام نے، لوگوں نے، علماء نے، معاشرے نے، قوم نے آپ کو ایک ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ جمعیت اگر رات کے 12 بجے بھی آپ کو بلائے آنا پڑے گا، رات کے 2 بجے بھی بلائے آنا پڑے گا، دن کے 12 بجے بھی بلائے آپ کو آنا پڑے گا، کیونکہ ہم جمعیت کے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ ہم جمعیت کے خادم ہیں۔ جب خادم ہیں تو آپ کو جمعیت کی آواز پر آنا پڑے گا، بہانے نہ بنائیں۔ سب سے اہم بات جو ذمہ داروں کے بارے میں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے مساجد کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی مسجدوں کو سجانے کی کوشش کریں۔ اہم بات کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اپنے مساجد کو سجائیے، لائٹوں سے نہیں، اے سیوں سے نہیں، فینوں سے نہیں، کمکموں سے نہیں، بلکہ کن سے سجائیے؟ نمازیوں سے سجائیے۔ مسجدوں کو نمازوں سے سجائیے۔ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں لوگ دعوتی کام کی طرف، ذمہ داران دعوتی کام کی طرف دھیان کم دیتے ہیں، مسجد کو سجانے میں زیادہ لگ جاتے ہیں۔ وہ ذرا دروازہ خراب ہے نیا بٹھا دو، فین خراب ہے اس کو بٹھا دو، وہ مطلب وہ خالی ریپیری کا کام چلتا ہے۔ لوگوں کی ریپیری نہیں ہو رہی ہے، مسجد کی ریپیری ہو رہی ہے۔ لوگوں کو ریپیری کیجئے، لوگوں کی اصلاح کیجئے۔ لوگ نمازی نہیں ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ماحول یہ بنتا جا رہا ہے اہل حدیث کافی ہے، نمازی ضرورت نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح ہے؟ دیکھو آپ خود اقرار کر رہے ہیں اس بات کا۔ آج ہم اہل حدیث ضرور ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں۔ امام صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، مغرب یا عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، ہفتہ واری درس ہوتا ہے، ماہانہ درس ہوتا ہے، زون کا پروگرام ہو رہا ہے، بڑے بڑے اجتماعات آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ ہزاروں نے بلکہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں آپ کے اوپر، لیکن پھر بھی ہم ہیں کہ نمازی بننے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ذمہ داروں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ مسجد کے آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں۔ 2 باتیں بچ رہی ہیں، 3 منٹ میرے پاس ہے، جلدی سے گنوا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کا ذمہ دار بنتا ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے وہ آدمی، اللہ کے واسطے اس کے اوپر الزامات نہ تھوپیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز چل رہی ہے، جیسے ہی اس نے اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تو عہدے کے قابل نہیں ہے، وہ فلاں بل تھی کہاں ہے، کتنا کھائے تم، نکالو حساب کتاب دو، اور لوگوں کو الزام لگا لگا کر کے مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذمہ داری کو سمجھو، اپنی انا کا مسئلہ مسجدوں میں نہ لاؤ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ جب تک آدمی مرنے سے پہلے توبہ اور استغفار نہیں کرے گا تب تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی پر الزام تراشی نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، کسی نے غلطی کی ہے، واقعی میں اس نے حساب کتاب میں غلطی کی ہے، آپ کو محبت ہے نا اس سے، پرائیویٹ میں جا کر کے سمجھائیے نا، بھائی آپ نے ایسا کیا، تھوڑا سا مجھے گڑبڑ نظر آ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، مس انڈرسٹینڈنگ، تھوڑا سا دور کر دو، بس ختم۔
या अगर उसने वाकई में गलती की है उसको समझाओ, उसकी गलती को छुपा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा किसी बंदे की गलती को छुपाता है, किसी ऐब को छुपाता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब को छुपाएगा। अल्लाहु अकबर। आज हम गलतियों को उछालते हैं, किसने उछालते हैं? उसको निकालना है, मुझे बनाना है। ये जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आप किसी को जलील करने पे तुले हुए हैं तो फिर ये क्या बात हुई कि आदमी अगर किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे के अंदर खुद को पहले जाना होता है। अगर आप जलील करने की सोच रहे हैं तो याद रखिए आपसे बेहतर प्लानिंग करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। जब तक हमारे अंदर यह चीज नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। हज्जतुल विदा के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम मौजूद थे। अरफात के मैदान में कितने थे? 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम मौजूद थे। लेकिन आज पूरे सऊदी अरब के अंदर देख लें 10 से 12 या 15 हजार सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं। सवाल यह है कि वो 85 हजार या 90 हजार सहाबा इकराम की कब्रें कहां हैं? सारी दुनिया में फैल गए सहाबा इकराम। सारे सहाबा इकराम दुनिया में फैल गए कि अब नबी नहीं रहे दुनिया के अंदर, अब हमको यह जिम्मेदारी संभालना है। सहाबा इकराम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, आज हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास क्यों नहीं? दावती काम कीजिए, शिर्क का डट करके मुकाबला कीजिए, बिदअत रस्म और रिवाज को अपने मुआशरे से निकालिए, जमात के अंदर ऐसे कवानीन पास कीजिए कि कोई भी आदमी जमात पर उंगली ना उठाए, कोई भी आदमी अमीर पर उंगली ना उठाए, कोई भी आदमी जो है सेक्रेटरी पर उंगली ना लिखा, कोई भी आदमी किसी मौलवी पर, किसी इमाम पर उंगली ना उठाए। अगर ये होगा तो अमन होगा, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। अगर हम एक दूसरे की गीबत करते रहेंगे, चुगलखोरियां करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, अल्लाह की कसम है जमीयत कभी तरक्की नहीं कर सकती। और मैं हमेशा पूरे कर्नाटक के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर जहां कहीं भी मैं जाता हूं गुलबर्गा की मिसाल पेश करता हूं लोगों के सामने। यहां दावती काम बहुत अच्छे अंदाज से हो रहा है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह बोलो जी। आप लोगों की मेहनतें हैं, ये उलमा की मेहनतें, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारों की मेहनतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने रिपोर्ट ली है 28 मस्जिदें मौजूद हैं, 2-4 मस्जिदें रमजान से पहले बनने वाली हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जोन का प्रोग्राम चल रहा है, मस्जिदों में जुमा हो रहे हैं, सुबह शाम के दुरूस हो रहे हैं, प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। ये किस लिए हो रही हैं? ये जिम्मेदारों की मेहनतें हैं। अगर हमारे अंदर के जो बुग़्ज़ है, अदावत है, कदूरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, अगर ये निकल जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला और काम फैलेगा और फूलेगा। और बैतुल माल के जरिए से जो काम हो रहा है इससे भी ज्यादा काम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर वो सकत और ताकत मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इत्तेहाद का मुजाहरा करें, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दें और आपस में मिल करके काम करें। और याद रखिए जब हम नमाजी बनेंगे, जब दीनदार बनेंगे, हम अपने अंदर की जो खामियां हैं वो दूर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमको दुनिया में इज्जत देगा और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हमको जन्नत अता करेगा। जाना है इंशाअल्लाह ताला सबको जन्नत में। अगर हमने ये कोशिश की और जो बातें आपके सामने पेश की गई हैं अगर आपने उसको जहन में रखा और उस पर अमल किया, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब रहेंगे। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम में जितने अफराद हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, मसाजिद के, मदारिस के, कहीं के भी जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। सहाबा इकराम के नक्श कदम पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख और खातिमा बिल खैर फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक।
شیخ محترم نے احساس ذمہ داری کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں ذمہ داری کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہے، اور کیسے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کریں، اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں دلائل کی روشنی میں ہمارے سامنے بہت ہی باتیں پیش کی ہیں۔ اس پر غور کرنے کی اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور آپ سے تعداد خیر کی خدمت دیتا رہے۔ ابھی آپ کے سامنے صدارتی خطاب پیش کیا جائے گا۔ صدارتی خطاب کے لیے فضیلت الشیخ حافظ محمد اسماعیل صاحب جامعی حفظ اللہ، جو جمعیت حدیث مبرہ یادگیر کے نائب امیر ہیں، اور معہد عثمان بن عفان لتحفظ القرآن اور مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات کے بانی میں ان سے درخواست کرتا ہوں صدارتی خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد، حاضرین و حاضرات، الحمدللہ آج جو پروگرام مسجد الفائزین میں منعقد ہوا، اس اجلاس کی صدارت کے لیے امیر جمعیت بابا نذر محمد خان صاحب کا نام آپ لوگوں نے اشتہار میں پڑھا ہوگا، لیکن کسی اہم کام کی وجہ سے، اہم عذر کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی۔ الحمدللہ آپ نے سنا، ہم نے سنا، دو علماء کرام نے دو بہترین عناوین پر اپنا تفصیلی خطاب جو ہے پیش کیا۔ دونوں عناوین دلائل سے پر تھے، اور دونوں علماء نے اپنے عناوین کو بہترین انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں آسان اور عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں علماء کرام کے علم میں برکت دے، ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، اللہ ان سے مزید قوم کی خدمات لیتا رہے۔ حضرات، وقت ختم ہو چکا ہے، 2-4 منٹ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ کلمات تشکر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، پھر اختتام مجلس کی دعا پڑھی جائے گی۔ پہلا جو عنوان رہا، مصائب کیوں آتے ہیں اور ان کا دفاع کیوں کریں۔ مصائب کے کئی اسباب بتلائے گئے اور اس کا دفاع کیسے کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا، مصائب کی آنے کی سب سے بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا، اگر میرے نبی کی مخالفت کرو گے تو تمہاری زندگی سے چین، سکون، راحتیں ختم ہو جائیں، پھر تم پر مصائب ہے، ہر طرح کے عذابات ہے، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ سے یہی اپیل کروں گا، کچھ بھی ہو، نبی کریم علیہ السلام کی ہرگز ہم سے مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔
ہدایت کیا جانے کے بعد، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے واضح ہو جانے کے بعد اگر آپ کسی اور کے طریقے کو پسند کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پھر تمہاری ضرورت نہیں، تم جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آخرکار تمہاری وہ دوڑ، تمہاری وہ چال جہنم کے گڑھے پر آ کر ختم ہو جائے۔ تو لہذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم سے ہمارے نبی کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے ہر وقت بھلائی چاہیے، ہر وقت۔ ایک پیاری بات دیکھیے، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارے بھائی بہنیں اور رشتہ دار ہمارے بارے میں کتنے دن بھلائی چاہیں گے؟ مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال۔ ایک وقت آئے گا بھلائی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، وہ ہمارے حق میں بھلائی نہیں کرتے، بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی، اللہ کے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی۔ جس نبی کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، لباس میں مخالفت ہے، بول چال میں مخالفت ہے، تجارتوں میں مخالفت ہے، حتیٰ کہ عبادتوں میں، مسجدوں میں بھی جو ہے اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی۔ لیکن اس نبی نے ہمارا درد اپنے دل میں کتنا رکھا تھا، غور کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری زندگی ہمارے بارے میں رویا، ساری زندگی، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کی نماز کو پایا، آپ نے اپنی نماز میں ساری رات جس نماز کو آپ نے پڑھا، آپ نے اس نماز میں ایک آیت کو دہرایا، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز۔ اے اللہ، تیرے گنہگار بندے، میرے امتی تیرے گنہگار بندے، اگر ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو عذاب دینے کا تجھے پورا اختیار، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اے اللہ میرے ان امتیوں کو، ان گنہگار بندوں کو اگر تو بخش دیتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس آیت کو اللہ کے رسول نے رات پڑھ کر کے رویا، کتنا درد تھا ہمارے نبی کے دل میں۔ تو ہم اس نبی کی کیسے مخالفت کریں جو ہماری بھلائی ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے چاہتا ہے، ہم اس کو زندگی بھر نہیں بھولتے۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی ہماری بھلائی چاہیے، لہذا میرے بھائیوں کچھ بھی ہو جائے ہماری نبی کی کبھی بھی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگی تو مصائب آئیں گے۔ دوسرا عنوان تھا شیخ عبدالرزاق صاحب جامعی کا، احساس ذمہ داری کا فقدان۔ بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھی، لیکن ایک بات نبی کی زندگی سے میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ دیکھیے احساس ذمہ داری کیسی ہوتی ہے، نبی سے ہم سیکھیں، نبی سے ہم سیکھیں۔ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو مبلغ بنا کر، داعی بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، ایک ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اپنے حق رسالت کو ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی نے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں ایسا بٹھایا، رات دن محنت کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، پتھر کھایا، گالیاں کھائیں، مختلف القاب سے لوگوں نے نبی کو پکارا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ بھی اس کا احساس کیے بغیر ان کے پیچھے پڑے رہے، انہیں دین کی جانب، سچائی کی جانب بلاتے رہے، ان کے بارے میں روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے کیا کہا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے ہمارے پیارے، ایسا لگتا ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں تو کہیں اپنے آپ کو مار نہ دے، اپنے آپ کو کہیں تو مار نہ دے، ان کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے، تیری باتوں کو نہیں مانیں گے، ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے آپ کو مار دے گا۔ یہ ہے احساس ذمہ داری۔ تو لہذا ہمیں جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اگر آپ اپنے ذمہ داری کا ادا نہیں کرو گے تو آپ یہ بھی امید نہ رکھو کہ لوگ آپ کی ذمہ داری کو ادا کریں، ہرگز نہیں۔ آپ اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ والدین ہیں، اولاد کی ذمہ داری آپ پر ہے، اگر آپ اس کو ادا نہیں کرو گے، آپ اس بات میں نہ رہیں
اس بات کی امید نہ رکھیں کہ آپ کے اولاد آپ کی ذمہ داریاں ادا کریں گی جو ان پر آئی. آپ استاد ہیں, اگر آپ اپنے طلباء کی, اپنے شاگردوں کی جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے, اگر آپ اس کو ادا نہ کریں گے تو آپ یہ بھی امید نہ رکھیں کہ آپ کے شاگرد, آپ کے طلباء, آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری کو ادا کریں. لہذا ہمیں احساس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں میں سے جس کو بھی تو نے جس طرح کی ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے, اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے صحیح معنی میں اس کو انجام دینے کی تو توفیق نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کی ہے, مغرب سے لے کر عشاء تک یہاں تک بیٹھے رہے اور کافی ذمہ داریاں ان کی تھیں, ان ذمہ داریوں کو انہوں نے بالا طاق رکھ کر کے دین سے محبت کا ایک بہترین ثبوت انہوں نے دیا. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے آنے کو, ان کے بیٹھنے کو تو قبول فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے سارے مشاکل کو تو آسان فرما, سارے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے خواتین ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, اے اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے آنے کو, ان کے بیٹھنے کو, ان کے سننے کو اور ان کے اس جذبے کو تو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. معزز حاضرین, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ پروگرام دوست میں اختتام کو پہنچا ہے. اس مناسبت سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کی توفیق اور مدد سے یہ پروگرام منعقد ہوا. پھر اس کے بعد صدر اجلاس کا ہمارے جمعیت اسلام کے صدر فضیلت الشیخ عبدالصبور صاحب سری حفظہ اللہ کا اور میزبان اور مہمان مقرر علماء کرام کا اور اسٹیج پر تمام تشریف علماء کرام کا اور اسی طرح اس پروگرام میں موجود تمام مرد و خواتین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ محض آپ دینی محبت کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ تمام کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں, سعادتیں اور خوشیوں سے اللہ تعالیٰ مالامال فرمائیں. آخر میں انتظامیہ کمیٹی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کے منعقد کرنے میں بڑی کوششیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. معزز حاضرین, اب پروگرام کا اختتام کا اعلان ہوتا ہے. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حاضرین, ابھی فوراً اذان ہوگی. اذان کے فوراً بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی. آپ نماز عشاء ادا کیجیے اور انشاءاللہ آپ تمام حاضرین مرد و خواتین کے لیے انشاءاللہ طعام کا بھی انتظام کیا گیا ہے. طعام میں شرکت فرما کر کے کھلانے والوں کے دعا کر دیجیے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.